دیں کہ ذیابیطس کی جو بنیادی جو شوگر کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہیریٹنس میں بھی ملتی ہے، ایسا بھی کچھ ہے؟ سر ٹائپ 2 کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم ٹائپ 2 کی بات کریں تو ایک ہی بنیادی وجہ ہے اور وہ ہے ڈائٹ ٹھیک نہ ہونا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پہلے نمبر کی وجہ کیا ہے تو وہ ہے ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، جی۔ دوسرے نمبر کی وجہ کیا ہے تو وہ ہے ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، تیسرے نمبر کی وجہ کیا ہے تو وہ ہے ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ڈائٹ کے ساتھ تانے بانے سارے ڈائٹ کے ساتھ ہر جڑے ہوئے چیز ڈائٹ پہ آ کے ختم ہو جائے گی۔ ڈائٹ میں کیا شوگر انٹیک زیادہ ہے؟ ہاں بالکل، اب ڈائٹ کے اندر کیا چیزیں ہیں ایسی ہیں جس نے ہماری ڈائٹ اتنی خراب کر دی اور اس کی وبا اتنی زیادہ پھیل گئی؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں جی وہ سر فہرست جو یہ ہے اس میں ہے جی پی ایس ڈائٹ، کیونکہ ہمارے کلچر میں بہت زیادہ جی پی ایس ایک شارٹ فارم ہے جس میں جی فار گرینز، پی فار پوٹیٹوز اور ایس فار شوگرز۔ اب آپ گرین پوٹیٹو شوگر، گرین پوٹیٹوز اینڈ شوگر، ٹھیک ہے۔ اب گرینز کے اندر بیسیکلی سارے گرینز آ جاتے ہیں جس میں گندم، چاول، جو، جوار، باجرہ، مکئی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب آپ جب یہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر شوگر کی فیکٹری ہوتی ہے، بلکہ شوگر کی توپ ہیں یہ چیزیں، یہ اتنی زیادہ شوگر ریلیز کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر کہ انسان اس کو سنبھال نہیں پائے گا، گولیوں کا بس کی بات نہیں ہے، اتنی زیادہ شوگر ہے۔ اس کی بڑی ریزن یہ ہے کیونکہ ابھی اشرف صاحب آپ کو یہ ایکسپلین بھی کریں گے کہ ہماری بیسیکلی یہ جو گرینز ہیں نا یہ انجینئرڈ ہیں، موڈیفائڈ ہیں، زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لینے کے لیے فصلوں کو بہت زیادہ سپریز کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی اوریجنل فارم ہی چینج ہو چکی ہے۔ اس فارم چینج ہونے کے بعد یہ اب اتنے ٹاکسک ہو چکے ہیں گرینز ہمارے کہ اس نے اندر جا کے ایک بیماری ہے جو ان تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اسے کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ یہ انسولین ریزسٹنس کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں یہ گرینز، خاص طور پہ جی پی ایس ڈائٹ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی قسم کی بھی کاربوہائیڈریٹ شوگر جسم میں ڈالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسولین نکلنی ہے، اور اسپیشلی وہ کاربوہائیڈریٹس جو سمپل ہیں، جو جس میں اناج شامل ہے، وہ سب سے زیادہ انسولین نکالتے ہیں۔ انسولین جب باڈی میں زیادہ نکلتی ہے خاص پوائنٹ سے تو اس کے بعد انسولین ریزسٹنس کا جو فینومینا ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی انسولین کے اندر ہی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جب انسولین کی مزاحمت جسم میں ہوتی ہے پھر وہ شوگر کرواتی ہے، یا فیٹی لیور ہے، یا کولیسٹرول ہے، یا اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر یا یورک ایسڈ کے پرابلمز ہیں، موٹاپا ایون اس میں شامل ہے۔ اب کوئی بھی گرینز ہیں وہ لیں گے تو اس سے آپ کو شوگر کا جو بیسک پرابلم وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوگا۔ اکثر ہسپتالوں کے باہر آپ نے نا ایک دعا لکھی ہوئی دیکھتے ہوتے ہیں، بالکل، کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اکبر، سبحان اللہ۔ اس میں جو پہلے والا پارٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سنیے گا جی ذرا، وہ نا پہلے والا ہم اس دعا کو نا دیکھتے ہیں بس، اس پہ کبھی غور نہیں کرتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے، وہ جو تدبر تفکر والی بات ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اس پہ اللہ تعالیٰ پہ نہیں لگایا آپ نے کہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے، نہیں، جب میں اپنی حرکات سے بیمار ہوتا ہوں تو جو مجھے شفا ملتی ہے وہ تیرے قوانین کے تحت ملتی ہے، جو تیرے لاز ہیں ان کے تحت مجھے شفا ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کو اپنے ہی لائف سٹائل میں کوئی پرابلم ہے،